بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت عقل کے ذریعے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی توفیق دے، سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور اس مختصر سی زندگی میں اپنی بہترین دی ہوئی چیز عقل، اس کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے خدا کی رضا کو مقدم رکھ کے خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہمیں صرف زندگی کا دیکھیں مقصد زندگی کا صرف ایک ہی ہے، خدا اور اس کے رسول کی رضا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی ہے تو بے شک وہ فضول ہے۔ بیسک زندگی مقصد ہی ہے نا، اور مقصد اس لیے یاد ہے کیونکہ ایک دن مر جائے، اور جس کو موت یاد ہے اسے یہ یاد ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بہرحال آج تیسرا ایپیسوڈ ہے خلافت کے متعلق، خلافت کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں علی بھائی ہمارے ساتھ، خلافت اہل بیت کو، خلافت کیا ہے، ولایت کیا ہے، اس طرح کافی ساری ڈیٹیل انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی ہمیں کافی علمی استفادہ دیا ہے، اس پروگرام کے اندر بھی انشاءاللہ کافی ہماری علمی حوالے سے جو ہے ہمیں سیراب کریں گے۔ بلا تاخیر السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکر ہے، آپ کی دعا، اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ آپ نے آ کر ہمارے عقیدوں میں مزید مضبوطی پیدا کی اور حقیقی معنوں میں آپ نے اہل بیت کا تعارف کروایا سر، شکریہ اس کے لیے آپ۔ جی جی اللہ پاک خیر رکھے، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے جی، میں کوئی طالب علم کے سے زیادہ اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، اور یہ آپ کا بڑا کام ہے میرے، مگر میں کوئی عادی نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، میں صرف اور صرف احادیث اور آثار اور قرآن پاک کی آیات شیئر کرتا ہوں، توفیق اور ہدایت اللہ کی جانب سے ہے میرے بھائی، میں چیز کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو تعلق سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بالکل حقیقی بات بتا رہا ہوں۔ سلامت رہیں علی بھائی، سلامت رہیں۔ لیکن میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا دوں کہ علی بھائی سے جب میرا تعلق قائم ہوا، اور بہت بڑا انٹرسٹنگ ہے، کسی دن آپ کو بتائیں گے کہ میں ان سے رابطہ کرنے کے لیے کیسے ان کی طرف گیا، وہ کسی دن آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال ٹائم مختصر ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ علی بھائی نے آ کر مجھے بتایا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ ذاتی طور پہ میں بڑا سمجھتا تھا کہ مجھے بڑی چیزوں کا پتہ ہے، لیکن جب علی بھائی سے ملا تو پتہ چلا کہ علم ہوتا کیا ہے، اور پھر مجھے اپنی اوقات بھی سمجھ میں آئی کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ بلا تاخیر آج جو ہمارا تھمبنیل پہ ٹائٹل تھا خلافت راشدہ صحیح روایات کی روشنی میں سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے خلافت راشدہ، اس کے معنی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ یہ خلافت راشدہ جو ایک مشہور ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا سنی شیعہ نظریہ ہے، یا اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، کیا نظریات ہے، کیا کامنٹس ہیں علی بھائی؟ اچھا جی، دیکھیں میں سب سے بہتر بات تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں اس میں بجائے کوئی اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کے میں قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو قرآن و حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہی اصل بات ہوتی ہے، کسی بندے کا ذاتی خیال یا کسی بندے کا ذاتی گمان جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگا۔ تو میں وہ اسٹوڈیو میں نا دوسرا میں نے آپ کو لنک بھیجا، اس کو ذرا انٹر کریں، میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس کو شو کروا دیں تو پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ بس وہ تھوڑے سے معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ خلافت راشدہ معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ذرا الاؤ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ الاؤ ہو گیا؟ جی الاؤ ہو گیا، وہ سامنے سکرین بھی شو ہوگی۔ سلامت رہیں سید بچ۔ یہ نا سورہ مبارکہ جن ہے، یہ بڑی مشہور عالم صورت ہے، قرآن پاک کی 72 نمبر صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پہلی دو آیات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذرا پڑھنا چاہوں گا تاکہ مزید بات کو واضح کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ جن مکہ میں نازل ہوئی، اس میں اللہ کہتا ہے کل آپ کہہ دیجئے۔ قرآن پاک کے اندر 4 کل تو بڑے مشہور ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایک 5واں کل بھی ہے، تو کل بھی اصل میں 4 نہیں 5 ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ سورت کل سے شروع ہو رہی ہے، کل آپ فرما دیں او ہیا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ انہو استمع نفر من الجن، جن اس کو سنا، اس کو سماع کیا جنوں میں سے کچھ ایک گروہ نے، ٹھیک ہے؟ نفر، یہ نفری آپ نے سنا ہوگا نا، پولیس کی نفری آ گئی، مطلب نفر کہہ رہے ہیں، ان کی گنتی کہہ لیں یا ان کا گروہ کہہ لیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجیبا،
کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے وہ بڑا عجیب ہے. مطلب قرآن پاک کی جو گہرائی اور گہرائی ہے یہ مخلوق کو ایران کر دیتی تھی، عقلوں کو متحیر کر دیتی تھی. تو جب جنہوں نے اللہ پاک کا کلام سنا رسول خدا کی پاک زبان عالیہ سے تو انہوں نے یہ آگے سے کمنٹ دیا اس پہ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے: محمد آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. مطلب یہ قرآن کے مطالب عجیب ہیں، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو آگے جو دوسری آیت ہے نا سورہ جن کی، اس میں اللہ پاک کہتا ہے یہدی الی رشد. رسول خدا کو لگ رہا ہے یہدی، یہ ہدایت کرتا ہے، الی رشد، رشد کی طرف، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو رشد کا انہوں نے معنی کیا ہوگا راہ راست، اور ہدایت کا معنی کیا ہوگا ہے رہنمائی یا ہدایت کرتا ہے. تو اسی رشد سے راشد ہے اور اسی ہدایت سے مہدی ہے. ٹھیک ہے، مطلب حلیفہ راشد اور حلیفہ مہدی وہ ہوگا جو ہدایت کرے صحیح راستے کی طرف، رشد کی طرف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. میں ابھی آپ کے سامنے نا یہ ایک چیز پڑھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سنن ابن ماجہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں زبیر علی زئی صاحب کی تخریج ہے. واضح نظر آ رہی ہے نا؟ یہ جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں یہ ترمذی میں 2676 بھی ہے، ابی داؤد میں 4607 ہے، وہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کا اوپر عنوان دیکھیں، باب اتباع سنت الخلفاء، کہ سنت الخلفاء کی اتباع کرنے کا باب. مطلب جو خلفاء کی سنت ہے اس کو فالو کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کی سنت ہے اسی طرح خلفاء کی بھی سنت ہے. خلفاء کی سنت ہے. ٹھیک ہے. الراشدین، جو راشدین ہیں، المہدیین، اور جو مہدی ہیں. مطلب ہدایت یافتہ وہ لوگ جن کو ہدایت دی جا چکی ہے. خلفاء راشدین کے طریقے کی یا سنت کی پیروی کا بیان. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی سنت صرف رسول اللہ کی نہیں ہے. جی، بہترین سنی ہونے کے لیے آپ کو نبی علیہ السلام اور خلفاء راشدین دونوں کی سنت پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا. کیا بات ہے، بہترین ہو گیا. یہ اس کی 42 نمبر حدیث ہے. اس میں ارباز بن ساریہ سے روایت ہے. یہ ارباز بن ساریہ رسول خدا کے صحابی ہیں. یہ 42 روایت ہے. یہاں پہ دیکھ لیں نیچے آیا ہوا اسنادہ حسن، 42 کی اسنادہ حسن. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن واز فرمایا جس سے دل اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے خوفزدہ ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے. مطلب حضور سرور کائنات نے اس لہجے میں بات کی یا اس طرز پہ یا اس انداز میں انداز گفتگو کو اختیار فرمایا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول خدا کا آخری بیان ہے اور حضور سرور کائنات جو ان کو داغ مفارقت دینے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تمیل کرو، جو تمہیں حکم دیا جائے اس کی تمیل کرو. جبکہ عربی میں لکھا ہوگا علیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، والسمع، اور سنو، والاطاعت، اور طاعت کرو. اطاعت مطلب نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی ایسا ہے جس کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا وہ ان عبدن حبشین، چاہے ایک حبشی عبدی کیوں نہ ہو جس کی تمہیں اطاعت کرنی پڑے. اور یہاں پہ بھی لفظ عبد ہے، یہاں پہ لفظ بادشاہ نہیں ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. عبد، مولا علی نے بھی کہا تھا انا عبد من نبی محمد، میں رسول اللہ کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، تو عبد کی اطاعت کرنی ہے جو رسول اللہ کا عبد ہو، جو اللہ کا عبد ہو. مطلب اس کا معنی کیا ہے کہ وہ رسول خدا سے کسی بات میں اختلاف نہ کرے. کوئی حبشی غلام ہو اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، مطلب رسول خدا کے بعد سخت اختلاف ہوگا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نوعیت کا اختلاف ہوا تھا. تو رسول خدا فرماتے ہیں تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا. یہ طریقہ غلط ترجمہ ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
فعلیکم تمہارے لیے لازم ہے بسنتی کہ تم میری سنت کو پکڑو، و سنت الخلفاء راشدین اور خلفاء راشدین وہ جو ہدایت یافتہ اور آگے سے ہدایت کرنے والے میرے خلفاء ہیں ان کی سنت کو پکڑو، ٹھیک ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ہے عضون، اسے داڑوں سے پکڑ کر رکھنا، مطلب بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس میں ڈھیل نہیں کرنی، یہ بڑی مطلب حضور سرور کائنات کی طرف سے یہ جو حکم ہے یہ بڑا سیریس ہے۔ حضور سرور کائنات نے اس کی انٹینسٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ بات کی کہ داڑوں سے پکڑے رکھنا، کہ خبردار خبردار بالکل بھی خلفاء کی سنت سے پیچھے نہ، خدا کی سنت خلفاء کی سنت سے پیچھے نہ ہٹنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اختلاف سے بچانے والی چیز ہے، یہ بدعت اور گمراہی سے بچانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آگے انہوں نے لکھا ہوگا خلفائے راشدین کی زندگی قرآن و حدیث پر عمل کی روشن مثال ہے، انہوں نے اسلام کی تعلیمات براہ راست رسول اللہ سے حاصل کی تھی، اس لیے ان کا فہم دین قابل اعتماد ہے، ٹھیک ہے۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ خود نبی نے ان حضرات کو ہدایت یافتہ فرمایا ہے، مطلب جو نبی علیہ السلام کے خلفائے راشدین ہیں، نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ وہ ہادی ہیں، ہدایت یافتہ۔ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے اور بدعات سے اجتناب کرتے تھے، اس لیے بدعات سے پرہیز ضروری ہے۔ بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کر کے بعض بدعات کو اچھی اور جائز قرار دینا درست نہیں، البتہ وہ ایجاد جن کا تعلق دین سے نہیں جائز اور دنیوی امور سے ہیں، انہیں شرعاً بدعت نہیں کرا ہے، اس لیے ان کا استعمال درست ہے، مطلب جو چیز دین میں نہ ہو اس میں آپ دنیا کا نیا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آگے 43 ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، اس میں بھی رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا وعدہ جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو، تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر رسول خدا نے فرمایا کہ لہٰذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا چاہیے، جبکہ عربک میں لکھا ہوگا سنتی و سنت خلفائے راشدین، طریقہ نہیں، میری بھی سنت اور خلفاء کی بھی سنت۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے نا اس میں اور خلفائے راشدین کی سنت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ جائے، پوری دنیا بدعت اختیار کر جائے، پوری دنیا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو ترک کر دے، مگر جو خلفائے راشدین ہوں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہوگا، بہترین۔ یہ آگے دیکھیں جی، ہر ایک نے اپنا اپنا امام اور پیشوا ٹھہرا لیا ہے، تو یہی تو ہم کہتے ہیں نہیں ٹھہرانا چاہیے، جب نبی علیہ السلام ہمیں خلفاء دے کے گئے ہیں تو ہم کیوں اپنا ٹھہرائیں گے؟ ٹھیک ہو، بہترین۔ اختلاف کے وقت اس کی طرف رجوع کرے، جب اختلاف ہو تو ان کی طرف رجوع کرو، اور رسول اللہ کی وصیت کو بھول گئے ہیں، حالانکہ آپ نے وصیت کی تھی اختلاف کے وقت میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا۔ بھائی نبی علیہ السلام تو وصیت میں خود کہہ کے گئے ہیں کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو، تو جو لوگوں نے اپنا امام بنا لیا وہی تو انہوں نے غلط کیا۔ ٹھیک ہو، یہ کس بندے کا قول ہے جی؟ یہ پڑھ لیں، یہ زبیر علی زئی صاحب ہیں، اور نظر ثانی اور اضافات ہے صلاح الدین یوسف صاحب، یہ صلاح الدین یوسف کا بیان تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو، آگے آئے مشکات المصحف بھی ہے، اس میں بھی وہ ہے اختلاف کثیرہ، میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، 165 نمبر اور 165 نمبر حدیث ہے صحیح، ٹھیک ہے، 2 نمبر اشیاء۔ ٹھیک ہے، صحیح ابن حبان میں نے اس دن بھی آپ کو دکھایا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن فرقوں میں تقسیم ہوگی ان میں سے نجات پانے والے فرقے کی صفت کا بیان، ٹھیک ہے، یہ 5 نمبر حدیث ہے۔ تو 5 نمبر حدیث اس کی سند جو ہے صحیح ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ذہبی نے اس کی موافقت کرتے ہوئے اس نے بھی صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی امت میں سے جو نجات پانے والا فرقہ ہے اس کے ضمن میں وہ یہی روایت لے کے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری اور خلفاء کی سنت کو پکڑے رکھنا جو راشدین بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، فتمسکوا، اور ان سے تمسک بھی رکھنا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں قرآن سے تمسک رکھ کے آپ اہل بیت کے ساتھ تو اس نے سلوک کا کہتے تھے، تو خلفاء سمجھ کے تو ان سے تمسک کرے نا، کیا بات بھائی یہ بھی وہ کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تمسکو کا یہاں پہ لفظ آ گیا نا، تو یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن کے علاوہ بھی کسی سے تمسک رکھا جا سکتا ہے نا۔ سکلین میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ تمسک صرف قرآن سے کرنا ہے، کیا بات ہے،
وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اپنی داڑوں کے ساتھ، اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھو. ٹھیک ہے. تو امام ابن حبان جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو لے کے آئے ہیں اس بات کو عنوان کے نبی علیہ السلام کی امت میں جو فرقوں میں سے نجات پانے والا فرقہ ہے، تو اس کے ضمن میں وہ یہی خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کو لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ امام ابن حبان کی نظر میں بھی نبی علیہ السلام کی پوری امت میں صرف وہی فرقہ نجات پائے گا جو رسول اللہ اور خلفائے راشدین ان دونوں کی سنت کو پکڑ کے رکھے. بالکل ٹھیک. میری بات سمجھ آ گئی؟ بالکل ٹھیک، بہترین. ابھی سنت کے بارے میں آپ کو رسول خدا کی ایک حدیث سناتا چلوں، اسی کی مزید تھوڑی وضاحت ہو رہے گی کیونکہ رسول اللہ اور خلفاء کی سنت کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہ حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ، یہ بڑی مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ناصر الدین البانی صاحب نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے نیچے آ جائیں. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سنت نبوی سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے ترک کرنے پر وعید کا بیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید کا اعلان کیا ہے اگر کوئی نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کر دے. یہ حدیث ہے 197. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی 197 اسنادہ صحیح. اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث تھوڑی ڈیٹیل میں لکھی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 5063 بخاری میں، اگر وہاں سے کوئی پڑھنا چاہے تو. وہ ذرا لمبی حدیث ہے اس لیے میں نے ذرا شارٹ والی چنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. یہ باب نمبر 99 ہے. دوبارہ پھر وہی امام ابن خزیمہ جو ہے وہ 2 دفعہ اس چیز کو لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم کی سنت کو اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے چھوڑنے پر سخت وعید کا بیان. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث نمبر ہے 2024. تو یہ 2024 اسنادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کتاب سننا ہے ناصر الدین البانی صاحب کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ناصر الدین البانی صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے. اس میں آ جائیں، انہوں نے بھی پورا باب باندھا ہوا ہے. 18 نمبر باب ہے. بابا ذکر قول ہی علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کا ذکر کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ مجھ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہی روایت وہ لے کے آئے ہیں. یہ انس بن مالک سے ہے، وہ عبداللہ بن عمر سے تھی. یہ 61 نمبر روایت ہے. یہاں پہ بھی لکھا ہوا من راغب عن سنتی فلیس منی اسنادہ صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب سنت رسول ہی دین پہ اڑانے کا اصل طریقہ کار ہے. جو سنت رسول سے ہٹ گیا نبی علیہ السلام فرماتا ہے اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے آئی نہیں. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. یہ 62 پہ پھر وہی لکھا ہوگا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی. یہ تاجدار انبیاء نے پورا دین جو ہے وہ سمیٹ دیا اپنی اس ایک حدیث میں کہ جو رسول خدا کی سنت سے دور ہو گیا وہ بدعت کا شکار ہو گیا، وہ دین میں گمراہ ہو گیا، وہ 72 فرقوں میں سے جو دوزخ جانے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ صحیح البخاری ہے. تو یہ داؤد راز صاحب ہیں جنہوں نے ترجمہ اور تشریح کی ہے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے 3714. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا حصہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی جناب سیدہ نے رسول خدا کی سنت سے ذرا بھی اٹی ہوتی تو نبی علیہ السلام ان کو منی نہ کہتے. ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. کیا بات ہے. اور یہی روایت بخاری 3729 37675230 کیا میں ہے. استدلال ہے یار علی بھائی. اور یہی روایت مسلم 6307 6308 میں ہے. 3867 ترمذی 3869 ابو داؤد میں 2071 ابن ماجہ تو پہلے بھی تھی لیکن 1 ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے. ہاں میں نے کہا سنی تو پہلے بھی ہوئی تھی الفاطمہ بازت منی، لیکن اس طرح نہیں سنی تھی جس طرح آج آپ نے سنائی. یہ بیسیکلی رسول خدا منی کہہ کے اعلان کر رہے ہیں کہ جس کو میں منی کہہ دوں گا، اگر وہ رسول اللہ کی سنت سے ہٹنے والا ہوتا تو رسول خدا اس کے لیے منی نہ کہتے. منی نہ کہتے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ ہے. تو یہ
حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب نے اس کی تخریج کی ہے. اس میں حدیث نمبر 119 ہے. وہاں پر رسول خدا علی کو کہہ رہے ہیں علی منی و انا من ہو، علی منی ہے اور میں علی میں سے ہوں. اچھا، جو رسول اللہ کی سنت کو پورا کرے، جو رسول خدا کی سنت پہ چلے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ منی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے منی وہی ہے جو عین رسول خدا کی سنت پہ ہو. تو وہ کس قدر رسول اللہ کی سنت پہ عمل پیرا ہونے والا ہوگا جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا وہ منی ہے مگر میں بھی من ہوں. کیا بات، واہ 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 واہ. اور میں بھی اس سے ہوں. میں بھی اس سے ہوں. فرق ہی نہیں ہے نا. فرق ہی نہیں. یہ جو رسول خدا نے فرما دیا نا میں اس میں سے ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. رسول خدا کا یہ کہنا کہ میں اس میں سے ہوں، یہ تو بھائی اس کے اوپر اب کہہ لیں مور لگا دی نا رسول خدا نے کہ وہ کبھی بھی سنت سے ہٹ ہی نہیں سکتا. ہاں، تو یہ 119 نمبر ہے. ہاں 119 اس کی سند حسن ہے. ٹھیک ہے. اگر رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑا عجیب جملہ ہے رسول خدا نے اس کے آگے جو فرمایا، فرماتے ہیں وَلَا يُوَدِّي أَنِّي إِلَّا عَلِيًّا، اور میری طرف سے صرف علی ہی ادائیگی کرے گا. مطلب جو بھی رسول اللہ کے ذمہ ادائیگی ہے وہ رسول اللہ کے بعد علی کا ذمہ ہے. ٹھیک ہو بالکل ٹھیک ہے. آگے آپ آج سنن ابو داؤد ہے، اس میں 4131 ہے. یہاں پر رسول خدا مولا حسن کے بارے میں کہتے ہیں حاذ منی، حسن بھی منی ہے. بالکل ٹھیک ہو. حسن کے لیے بھی ہوگا، مولا علی کے لیے بھی ہوگا، فاطمہ کے لیے بھی ہوگا. جی یہ سنن ابن ماجہ ہے. زبیر علی زئی صاحب نے تحریر کیا، اس کی حدیث نمبر ہے 144. اس میں رسول خدا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. تو 144 نمبر میں نیچے آ کے سنادہ حسن، اس کی سند بھی حسن ہے. اور سارے کے سارے پنجتن رسول اللہ کے منی ہیں. اگر ان میں کوئی بھی سنت سے ہٹنے والا ہوتا تو وہ کبھی بھی منی نہ ہوتا. نبی پاک کا ان کو منی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت سے نہیں ہٹ سکتے. سنت سے نہیں ہٹ سکتے. کیا بات ہے. کیا اب خلیفہ تین کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا. ٹھیک کیا بات ہے. اب ایک سیکنڈ، واہ. تو میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا اور سنت ان کی عمل کرنا جو مجھ سے ہوں، یعنی منی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کریٹیکل بات کی نا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ منی نہیں ہو سکتا. منی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ خود منی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ سنت سے نہیں ہٹا. سنت سے نہیں ہٹا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اور وہ مجھ سے. یہ اگلی بڑی بات ہے. اگلی بڑی بات، اس کی سنت میری سنت جدا نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ہاں. اب نا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، میں اس کا جواب دے دوں کیونکہ یہ ان کو ایک آ جا کے چیز ملی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز جو ہے یہ ہٹ کے کی تھی، جب کیسا نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سنن ابو داؤد ہے. سنن ابو داؤد حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب ہیں. ان میں یہ حدود اور تعزیرات کا ذکر ہے. یہاں پہ 4351 ہے. یہاں پہ اکرما، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اکرما بھی جو ہے نا یہ بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اتنی محبت نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس کے غلام تھے. ان سے روایت ہے کہ سیدنا علی نے بعض لوگوں کو جو دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے آگ سے جلوا دیا. ارتدوا عن اسلام، کہ امیر علیہ السلام نے ان لوگوں کو احرقا ہوتا ہے جلا دینا، ان لوگوں کو جلا دیا. ارتدوا عن الاسلام، جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ بخاری میں بھی آئی ہے. اور بلغ ذالک ابن عباس، یہ بات ابن عباس کو پہنچی. فقال، تو انہوں نے فرمایا لم اکن لاحرقهم بالنار. ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی بھائی یہ کامنٹ پڑھ لیں. ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں پیج تھوڑا کلیئر کر دیں، زوم کر دیں، صحیح نظر نہیں آ رہا. تھوڑا سا زوم کر دیں. کر لیجیے، کامنٹ میں انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے سید جی، سوری کنٹینیو کر لیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں انہیں آگ میں نہ جلواتا. اور ایک اور بات سن لیں، یہ ابن عباس کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے. آگے انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے عذاب سے عذاب مت دو، جبکہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کسی کو آگ میں جلا دینا، یہ اللہ کے ساتھ محسوس نہیں ہے. آگے کہتے ہیں انا رسول اللہ قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ عذاب نہ دو کسی کو اللہ کے عذاب کے ساتھ. یہ ان کا اپنا خیال ہے. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ یہ مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو. ٹھیک ہے. تو آگے نے کہا کہ میں پتہ میں ان کو آگ نہ لگواتا. نبی علیہ السلام نے جو کہا نا کہ اللہ کے عذاب کسی کو عذاب نہ دو، یہ ابن عباس کا اپنا اجتہاد ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے وہاں پر ریٹ کر دیا، کیونکہ اللہ نے بذات خود رسول اللہ کو حکم دیا ہوگا لوگوں کو جلانے کا. تو اگر یہ صرف اللہ کے ساتھ محسوس ہوتا تو جناب رسول خدا کو اللہ کیوں کہتا؟
نہیں رسول خدا کو کہا ہے کیونکہ یہ اعتراض یہ کرتے ہیں نا مولا علی نے ان کو جلایا ہے، جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے. وہ تو بھائی اگر صرف اللہ کو جلانے کا حق ہے تو اللہ نے رسول خدا کو کہا ہے نا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں اللہ ہو کے رسول خدا آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ قریش کو آگ لگا دیں. وہاں پہ بھی یہی احراق کے لفظ ہیں. وہ آپ دکھا سکتے ہیں ہمیں؟ ہاں میں دکھاتا ہوں. انہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق قتل کرتا تو ان کے مطابق یہ رسول اللہ کا فرمان جو ہے نا اس کے الٹ ہو رہا تھا نا جبکہ ایسا نہیں ہے. مولا علی نے مخالفت نہیں کی. میں آگے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. بلا شبہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو. کہ رسول اللہ نے صرف فرمایا قتل کر دو اور علی نے ان کو آگ لگوا دی. تو آگے دیکھیں جب حضرت علی کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا خوب ہے ابن عباس. اب یہ ترجمہ غلط ہے، کیا خوب نہیں ترجمہ بنتا. اگر آپ دیکھیں نا بخاری شریف کی حدیث ہے 2812 وہ آج کل بہت مشہور ہے. اس میں رسول خدا فرماتے ہیں ویح عمار، ویح عمار قتل کا فیت الباغیہ، کہ افسوس اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ایسے ہی ہے نا. تو یہاں پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ویح ابن عباس. مولا علی نے کہا افسوس ہے ابن عباس پہ، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کیا خوب ہے ابن عباس. ٹھیک 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 ہے. اچھا کیونکہ ابن عباس کو شاید وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ حدیث پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا یہ احراق کا ناسن، احراق اور عربی میں کسی کو جلا دینا. ٹھیک ہے، جلا دینا. ٹھیک ہے. آگے آپ آئیں. یہ مسلم شریف ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 7207. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں جنتی اور لوگوں کی پہچان 7207. یہ کافی لمبی ہے، آپ اس کو خود پڑھ لینا. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھ کو اس لیے بھیجا کہ تجھ کو آزماؤں اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تجھ کو بھیجا، اور میں نے تجھ پر کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا، تو اس کو پڑھتا ہے سوتے اور جاگتے، اور اللہ نے مجھ کو حکم کیا. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم کیا کس بات کا؟ کہ قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا. جلا دینے کا رسول اللہ کو حکم کیا؟ ہاں رسول اللہ کو حکم دیا. تو یہ اگر صرف اللہ کے ساتھ مخصوص تھا تو رسول اللہ کو حکم دیا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑا یار علی بھائی یہ اعتراض بہت کیا جاتا ہے، بے حد کیا جاتا ہے. جی مولا علی نے ایکسپٹ کیا یار. یہ دیکھیں یہ عربی میں عربی میں سے وہی لفظ لکھے ہوئے ہیں. عربی میں لکھے ہوئے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرْنِي کہ اللہ نے مجھے امر کیا ہے. ٹھیک ہے. احرقا وہی احراق ہے، وہی ٹھیک ہو گیا کہ میں جلا دوں قریش کو. تو بھائی یہ کدھر سے آپ نے نکال لیا کہ جلانا صرف اللہ کو جلانا رسول اللہ کی سنت ہے اور مولا علی نے سنت پر عمل کیا. اور مولا علی نے سنت پہ عمل کیا ہے کیونکہ وہ خلیفہ راشد ہے، ان کی رسول اللہ کی سنت ایک ہے. بات سمجھ کیا بات ہے، کیا بات ہے. موڑ جڑ کے ان کا ایک یہ اعتراض تھا اس کو بھی آپ نے دفنا دیا مسلم سے. آگے دیکھیں یہ ابی داؤد الطیالسی ہے، اس میں 1175 ہے. یہ بے دیکھیں حدیث صحیح ہے. یہاں پہ بھی سیم وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان اللہ عز وجل امرنی ان اخرق قریشن کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جناب رسول خدا کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ عز وجل نے مجھے حکم دیا ہے کہ قریش کو جلا دوں. تو اگر یہ صرف اللہ کے ساتھ محسوس ہوتا تو اللہ کیوں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ جلا دیں. ٹھیک ہے. اور آگے علی علیہ السلام نے خود اپنی اس چیز کو جسٹیفائی کیا کہ میں نے کیوں جلایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. اس میں ملحدوں اور گمراہوں کا بیان اور ان کی سزا کیا ہے فی الزناد کا ما حدہم. تو اس میں جی اچھا سوری تو اس میں یہ حدیث ہے 29610. ٹھیک ہے. تو اس میں سعید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ملحدوں کو بازار میں جلا دیا. یہ وہی لکھا ہوا ہے ان علی حرق زنادقہ بالسوق. سوق بازار کو کہتے ہیں. وہ جو زندیق لوگ تھے علیہ السلام نے ان کو آگ میں جلوا دیا. جب آپ نے ان پر آگ ڈالی تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. مطلب مولا علی یہ رسول خدا کے حکم پہ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. یا یہ الفاظ مولا علی کے وہاں پہ درج نہیں ہیں. علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. پھر آپ واپس چلے گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے ہو لیا تو وہ متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا ہوا سوید. میں نے کہا جی ہاں امیر المومنین میں نے آپ کو کچھ فرماتے ہوئے سنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سوید بے شک میں جاہل لوگوں کے ساتھ ہوں، بس
جب تم یوں کہتے ہوئے سنو کہ رسول اللہ نے فرمایا تو وہ حق ہے، مطلب جب میں یہ بات کہوں نا یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے تو سمجھ لینا کہ جو ہے وہ حق ہے. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس چیز کو حق کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. ٹھیک، آگے آئے جی. یہ روایت دوسری دفعہ بھی لکھی ہوئی ہے 33824. یہاں پہ بھی وہی ہے، مولا علی زناتکا کو بازار میں جلا ڈالا جب ان پر آگ پھینکی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. اور مولا علی کے پیچھے رسول اور اللہ کھڑے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق کیا علی نے جو کیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. یہی روایت جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ عربک میں ہے، وہاں پہ ہے 35364 سوری. تو یہ وہی ہے ان علی حرک صنعت کا بھی سوق کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندیقوں کو بازار میں جلوا دیا. آگے دیکھیں یہ 4 نمبر حاشیہ ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے 4 نمبر صحیح، یہ بالکل صحیح روایت ہے. ٹھیک ہو، بہترین ہو. علی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، اپنے عمل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ جلانا صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے؟ اللہ کے ساتھ مخصوص ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جناب رسول خدا کو. اللہ رسول خدا خود فرما رہے ہیں، مسلم میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم کیا کہ میں قریش کو جلا دوں. اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ رسول خدا بھی جلا سکتے ہیں. تو جو رسول خدا کر سکتے ہیں وہ رسول خدا کا خلیفہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی سنت ایک ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ہاں، یہ مسلم البزار ہے، بحر ظہار. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ روایت موجود ہے 570. اس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہینا حرکت ہؤلاء زنات کا، جب مولا علی ان کو جلا رہے تھے تو تقول مولا علی کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. اب یہ دیکھیں کیسی 2 نمبری ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خود اپنے بارے میں جو بات کہی ہے اور جس بات سے خود کو جسٹیفائی کیا ہے، اپنے اس فعل کو، اپنی سنت کو جسٹیفائی کیا ہے، امیر المومنین کا کبھی قول لیے نہیں گیا. اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، مسلم کی بات جناب رسول خدا کی حدیث کی مخالفت میں وہ بات ہے. جناب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں ان کو جلا دوں، تو رسول خدا کو جو حکم دیا گیا ہے تو اگر اللہ کے لیے مخصوص تھا تو اللہ نے رسول خدا کو کیوں شامل کیا بھائی اس میں؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ علی علیہ السلام نے جو فیل کیا، علی علیہ السلام خود اس کے بیک گراؤنڈ میں اللہ اور اللہ کا رسول کو رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول نے حق فرمایا ہے. تو علی علیہ السلام ان کے بیاف پہ یہ کر رہے تھے، علی نے خود جان بوجھ کے تو نہیں یہ کام کیا، خود سے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہترین ہو، بہترین ہو. اچھا، یہ ساری روایتوں میں یہ لفظ ہے علی بھائی، یہ والی جو بات ہے کہ مولا علی نے ابن عباس پہ حیرت سے کہا کہ واہ ابن عباس، واہ ابن عباس، غیرت ہے ابن عباس پہ. یہ بات انہوں نے کبھی ابن عباس کا جو قول ہے نا، جناب ابن عباس کا جو قول ہے وہ نبی علیہ السلام کی اس کی مخالفت میں ہے. خلیفہ راشد ابن عباس نہیں ہے، مولا علی ہیں. تو مولا علی کی سنت کو فالو کرنا ابن عباس پہ واجب ہے، مولا علی پہ واجب نہیں ہے کہ ابن عباس کی سنت کو عمل کریں. ٹھیک 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 ہو. مسلم کی حدیث کے مخالف ہے ابن عباس کا قول. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. تو آگے آئے جی. یہ ایک میں چیز آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے آپ کو کچھ ویڈیوز میں دکھا دوں اس ریلیٹڈ، اسی ریلیٹڈ خلیفہ راشدین کے متعلق. جی جی ضرور. لیں جی. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ والی، ان کے لیے ان کی ویڈیوز. جی صاحب، ہاں، ٹیبل کھڑکانے والی. یہ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں، آپ اس کو کائنڈلی اوپن کریں. بسم اللہ جی، پلے کریں جی. رک جاؤ، آگے نہ چلو. دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہے. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. عام کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو ذرا سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے. ٹھیک ہے جی، دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب ان کا ایک اور بیان سنتے ہیں جی. میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 5-6 سال پہلے ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی.
اس میں نے ان کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بڑے نیک صحابی تھے اور بڑے اپرائٹ صحابی تھے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب حج تمتع کے اوپر حضرت عمر نے پابندی لگائی اپنے دور خلافت میں، تو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا، اسے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی ترغیب دلائی، حتیٰ کہ یہ شخص آ گیا، اس طرح کر کے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں کامنٹس کیے ہیں۔ بڑے دلیر صحابی تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے کوفے میں نماز پڑھائی تو تابعی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین جو فرشتوں کا ہاں جی، یہ عمران بن حسین ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ان کے حضرت عمر کے متعلق بڑے سخت کمنٹ تھے، وہ کمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر رہا ہوں، اس کو ذرا لو کریں۔ میں صرف ان چیزوں کو، فرشتوں والی بات یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ 50 ہجری تک وہ صحابی زندہ رہے ہیں، اور 50 ہجری تک ان کے ساتھ فرشتے گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو سلام کرتے تھے۔ علی علیہ السلام کے ساتھ صرف ہو تو وہ شرک ہے، کفر ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ آپ اسکرین الاؤ کریں ذرا، یہ تمتع کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے، اور یہ وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ہے تو بہت ساری، مگر فی الحال میں وہ شیئر کر رہا ہوں جو صحیح ہیں میں یا بڑی حدیث کی کتابوں میں، اور جن پہ تقریباً اجماع یہود بھی مانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں، ہاں یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فمن تمتع بالعمرہ بالحج، یہ تمتع کا ذکر قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تمتع، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، مطلب اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 196، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن حکم ہے۔ آگے آئیں، یہ وہ شافعت پرنٹنگ پریس سے جو چھپتا ہے نا قرآن پاک کا ترجمہ، یہ وہ ہے سعودیہ سے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے فمن تمتع بالعمرہ الی الحج، نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے، ہاں تو یہ لکھا ہوا جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، یہ وہی ہے جو تمتع ہے، مطلب قرآن میں لکھا ہوا، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیجیے گا، یہ ہے کیا؟ مطلب حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرنے، ٹھیک ٹھیک ہو، یہ بخاری شریف ہے۔ تو اس میں یہ ہے فمن تمتع بالعمرہ الی الحج، قرآن پاک کی جو اوپر آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے نا، اسی کے تفسیر میں امام بخاری یہ روایت لے کے آئے ہیں 4518، تو پھر جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، مطلب جو حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کر لے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ وہی ہیں جن سے فرشتے کلام کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہ تمتع کا حکم قرآن میں نازل ہوا، یہ آیت ہے جو میں نے اوپر آپ کو پڑھ کے بتائی ہے کہ عمران بن حسین فرما رہے ہیں قرآن میں نازل ہوا ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کے ساتھ حج کیا، پھر اس کے بعد قرآن نے اس سے نہیں روکا، مطلب وہ حکم چلتا ہی رہا، جاری رہا، اور نہ اس سے حضور نے روکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، لہذا تمتع اب بھی جائز ہے۔ یہ تو ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا، مطلب جس نے منع کیا ان صاحب نے اپنی رائے سے منع کیا۔ اب یہ اردو میں پورا ترجمہ نہیں ہے، عربک میں لکھا ہوا ہے قال محمد یقال انہ عمر، کہ جناب محمد کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کے بارے میں یہ قول ہے ان کا، جناب حسین کا، عمران بن حسین کا۔ تو عمران بن حسین کے مطابق جو چیز قرآن اور سنت رسول میں بالکل صحیح ہے، حضرت عمر نے اپنی رائے سے، یہ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے قال رجلا برایہ ہی ما شاء، ایک رجل نے، ایک مرد نے اپنی رائے سے جو چاہا وہ کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ نیچے پہ دیکھیں دودرا صاحب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ ایک صاحب سے مراد حضرت عمر ہیں جن کی رائے تمتع کے خلاف تھی، عمران بن حسین نے حضرت عمر کے اس خیال کو ان کی رائے قرار دیا اور قرآن و حدیث کے خلاف اسے تسلیم نہیں کیا۔ تو بھائی حلیفہ تو وہ ہوتا ہے جس کی رسول خدا کے ساتھ سنت ایک ہو۔ اگر کی مخالفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے، تو اختلاف تو آ گیا، کسی کو اختلاف کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرنا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑ کے رکھنا۔ تو اب میں اگر رسول خدا کی سنت کو پکڑوں اور اگر حضرت عمر کی، دونوں کی سنتوں کو پکڑوں، تو پھر تو میں خود اختلاف کا شکار ہو جاؤں گا، کیونکہ دونوں کی سنتوں میں یہ اختلاف ہے۔ ایگری۔ نبی علیہ السلام کی سنت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمتع کر سکتے ہیں، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ تمتع جو ہے وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے پابندی لگوا دی تھی اس پہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔
تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میری سنت سے بے رغبت ہو وہ تو مجھ سے آئی نہیں ہے. حضور سرور کائنات کی بالکل صحیح السند حدیث ہے. ہاں نبی دکھائیے علیہ آپ. السلام نے فرمایا ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو. اب یہاں پہ بھائی بالکل 180 ڈگری ہے. نبی علیہ السلام ہاں جتنا کر رہے ہیں اگر تم اسے منع کر رہے ہیں. دونوں حدیثیں آپ کے سامنے. ٹھیک ٹھیک قرآن پاک کی آیت جو ہے اس میں ہدایت ہے. تو قرآن ٹھیک ہے. پاک کی آیت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اس کے الٹ حکم دے تو وہ ہادی نہیں ہو سکتا, وہ مہدی نہیں ہو سکتا, کیونکہ مہدی تو وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق بات کرے گا. ایک بہترین سیکنڈ ہوگا. میں آپ کو یہ دیکھیں, شروع میں جو ہم نے قرآن میں آیت پڑھی تھی یہ آیت ہے, یہ دیکھیں اس میں اللہ سورہ جن میں آیت نمبر 2 اس میں اللہ کہتا ہے یہدی الی رشد, جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے الی رشد, رشد کی طرف. تو قرآن رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے تمتو کرو. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر یہاں تو وہ راشد نہیں ہے, کیونکہ رشد کی طرف تو ہدایت قرآن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں, یہ پھر وہ آگے 1559 اس میں آ رہا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہ مجھے نبی کریم نے, یہ بخاری شریف ہے, میری قوم کے پاس یمن بھیجا جب حجت الوداع کے موقع پر میں آیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کس کا احرام باندھا ہے. میں نے عرض کی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا میرا احرام باندھا ہو. آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے عرض کی نہیں, اس لیے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی صحیح کروں. اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینے کے لیے فرمایا. چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا, انہوں نے میرے سر کا کنگا کیا, میرا سر دھویا, مطلب انہوں نے جو تمتو کر لیا. تمتو میں آپ عورت کے پاس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ اس میں ٹیکنیکلٹی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو. تو بھیا آپ پھر کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نہ کرو. کتاب اللہ کہہ رہی ہے اور اپنا بیان کرو. اور حضرت عمر جو ہے ان کا اپنا فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں نہ کرو. اور اللہ فرماتا ہے حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے. اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں تو حضرت نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک آپ نے قربانی سے فراغت حاصل نہیں کی. نیچے داؤد راز صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کی رائے اس بات میں درست نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے, جس کی وجہ بھی آپ نے خود بیان فرمائی کہ آپ کے ساتھ ہدی تھی, مطلب رسول اللہ کے پاس ہدی تھی, جانور تھا, اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا. مگر نبی علیہ السلام کا حکم تو موجود ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے, واضح حکم ہے کہ آپ کرو. ٹھیک ہو. جس کے ساتھ یہ ہدی نہ تھی ان کا احرام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا. جہاں نبی علیہ السلام نے باقیوں کا تو کھولا ہے نا. تو دیکھیں حدیث تقریری کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قولی فعلی تقریری. میں اگر کوئی اور بندہ کام کرے نبی علیہ السلام اسے منع نہ فرمائے تو وہ بھی سنت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام پہ واجب ہے کام غلط ہو رہا ہو کہ نبی علیہ السلام اس کو روکیں. جبکہ نبی علیہ السلام صرف اجازت نہیں دے رہے, نبی علیہ السلام تو خود ان کا احرام خود کھلوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. تو یہ امر رسول ہے. صاف صریح حدیث نبوی موجود ہو, وہاں کسی کی بھی رائے قبول نہیں کی جا سکتی, ہوا وہ حضرت عمر کیوں نہ ہو. تو یہ خود فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کچھ ہے اور حضرت عمر کی رائے کچھ ہے. وہ مخالف آ گئی. بالکل آ گئی. تو خلیفہ راشد, بھائی راشد تو وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ, نبی علیہ السلام نے اختلاف سے بچانے کے لیے بولا تھا کہ جب تم میرے بعد اختلاف دیکھو تو میری اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑو. تو آپ جن کے بارے میں خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہو. ٹھیک ہو گئی. اب آگے ہیں جی, یہ ترمذی ہے. ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 824. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. صحیح السند ہے. اس میں لکھا ہوا انا سمع رجلا من اہل شام, کہ انہوں نے سنا کہ اہل شام میں سے ایک مرد تھا, ہوا یسال عبداللہ ابن عمر, وہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہا تھا عن التمتع بالعمرہ الی الحج, حج تمتع کے بارے میں. ٹھیک ہے. فقال عبداللہ ابن عمر ہے یا حلال, تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فقال شامی, تو شامی مرد نے کہا انا ابا کا قد نہا انہا, کہ آپ کے بابا جان جو ہیں حضرت عمر جو ہیں وہ تو اسے منع فرماتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فقال عبداللہ ابن عمر ارایت ان کان ابی نہا انہا,
کہ دیکھو اگر میرے بابا جناب حضرت عمر کسی چیز سے منع کریں، وہ آسان ہا رسول اللہ، جبکہ جناب رسول خدا وہی کام کر رہے ہوں، امرا ابھی یتبع امرا رسول اللہ، تو میرے باپ جناب عمر کی بات کو مانے گا، ان کی تباہ کرے گا، یا رسول اللہ کی کرے گا؟ کیا بات، ٹھیک ہے۔ تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، خود اقرار موجود ہے، اختلاف تھا رسول اللہ میں اور حضرت عمر نہیں 180 ڈگری، چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے، 180 ڈگری نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کرو تو حضرت عمر فرما رہے ہیں نہ کرو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فقال رجل، تو رجل نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لقد صنعها رسول اللہ، تو اس نے کہا میں حضرت عمر کی نہیں، میں تو رسول خدا کے امر کی اتباع کروں گا، تو انہوں نے کہا پھر رسول اللہ نے کیا ہے، تو یہ حدیث حسن صحیح ہے، ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، بہترین۔ آگے آئیں جی، یہ صحیح البخاری ہے۔ اب آپ کو اصلی خلیفہ راشد دکھاتا ہوں، یہ حدیث بخاری 1569 ہے۔ تو ان سے سعید بن مسیب نے کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اصفہان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا، مطلب حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان بھی اسی چیز کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہو۔ اختلاف علی و عثمان، مولا علی اور حضرت عثمان میں اختلاف تھا۔ اب دونوں خلفائے راشدین ہیں، آپ کے مولا علی کا بھی سٹانس جو تھا وہ رسول اللہ والا تھا۔ ہاں اب آگے دیکھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے کیا آپ اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ جی کس میں آپ نے دکھایا، کون سی کتاب میں؟ بخاری، بخاری جی یہ تو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مولا علی اور حضرت عثمان۔ ہاں یہ 1569 ہے بخاری شریف، اس میں حضرت عثمان کو مولا علی فرما رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تب خلیفہ راشد تو مولا علی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت اور مولا علی کی سنت تو ایک ہو گئی۔ اگر حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، ہاں اگر حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے تو مولا علی کو حضرت عثمان کے کہنے پہ رکنا چاہیے تھا، اگر حضرت علی خلیفہ راشد ہیں تو حضرت عثمان کو مولا علی کی بات مان کے رسول خدا کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ ختم، تب کچھ میں کہتا ہوں مقدمہ ہی اینڈ ہو گیا۔ دیکھنے والے 47 منٹ کا کلپ ہے، میں کہتا ہوں واضح نشانی ہے۔ ہاں جی آگے دیکھیں، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو، مطلب تب بھی حضرت عثمان نے مولا امیر المومنین کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا، مطلب انہوں نے حج تمتع کیا، تو مولا امیر المومنین کی سنت اور رسول اللہ کی سنت یہ تو ایک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، سر لمحہ فکری آپ کی، میں کہتا ہوں اگر کوئی 48 منٹ کا یہ کلپ دیکھ چکا ہے اور اس کے بعد بھی وہ کسی فیصلے یا نتیجے تک نہیں پہنچتا، بڑا آسان ہے۔ 48 منٹ ہو گئے۔ اب نا یہ میں محمد علی مرزا صاحب کا کلپ آپ کو سناتا ہوں، اس میں نا محمد علی انجینئر صاحب خود ایک چیز کو واضح کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب مولا علی اور حضرت عثمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چنا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شورا، کیونکہ باقی جب سارے جو لوگ تھے وہ دستبردار ہو گئے تو پیچھے یہ 3 فریق رہ گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تھا کہ میں آپ دونوں میں سے خلیفہ اس کو چنوں گا جو رسول خدا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہو اور حضرت ابو بکر اور عمر کی بھی اطاعت کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول کیا تھا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی اطاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر حضرت ابو بکر کی اطاعت رسول خدا کی اطاعت ایک ہے، اگر ان دونوں کی سنت ایک ہے، تو مولا علی نے انکار کیوں کیا؟ یہ کیا ریفرنس دیا آپ نے، دکھا سکتے ہیں یا صرف ریفرنس بول دیں اس کا؟ یہ ویڈیو چلائیں شیئر کریں گا۔ جی ہاں یہ آگے جس میں یہ بات موجود ہے، یہ تو اور اچھا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جج بننے کا آپ نے بتایا نا سر، اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بطور جج فرمایا کہ آپ دونوں میں سے یہ شرط ہوگی کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے، سنت شیخین پہ۔ تو حضرت یہ علی اللہ نقوی صاحب وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی اور حضرت عثمان ان دونوں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ سوال پوچھا کہ
آپ دونوں میں سے میں اس کو چنوں گا جو سیرت شیخین مطلب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر ان دونوں کی سیرت پہ چلتا ہو، ٹھیک ہے، ان دونوں کی اچھا سنت کو فالو کرے. تو آگے دیکھیں محمد علی انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا. یہ صرف تو مولا علی نے کہا میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا، مطلب شیخین کی سنت پہ عمل کرا نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے. ایسی مطلب ایک ہوائی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے؟ بخاری میں تو الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات. تو یہ کتابوں میں ہے، وہ شو بھی کروا رہے ہیں جن کتابوں میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، غلط نمبر بات لکھے ہوئے انہوں نے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا. سیرت شیخین پہ چلتے تو اجت متوں پہ بندی لگا دیتے. اگر سیرت شیخین پہ چلتے تو اجت متوں پہ پابندی لگا دیتے. مطلب نبی علیہ السلام کی بھول جاتا ہے یہاں پہ یہ علی بھائی کہ تم میرے اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اس بات کی. یہ دیکھیں آپ خود مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں. تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے زمانے میں ایسے ڈیسیژن کیا تو میں انہیں کنٹینیو کروں. یہ بات تو آپ حضرت ابو بکر عمر کے سامنے بھی رکھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے ہماری سیرت پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناہگار آدمی ہے، آپ مجھے آگے کہنا کہ جی میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے. قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے نا. تو مجھے برا نہیں ماننا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت اور قرآن و سنت میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر خلیفہ راشد کیسے؟ اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی سنت وہی ہوتی جو رسول خدا کی تھی تو مولا علی یہ کیوں کہتے؟ اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی ان کی سنت ان کو مانتے تو مولا علی علیہ السلام جو ہے ان کو جت متوں کو آرام کہنا پڑتا. اور یہ رسول خدا کی اور ان شیخین حضرات جو ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہم جو ہیں ان دونوں کی سنت میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. بڑی یار علی بھائی بڑی واضح چیز ہے سر، بڑی واضح چیز ہے. میں کہتا ہوں اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے سر؟ مطلب اتنا واضح شیئر کریں. میں نے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کیا بھائی. لمحہ فکریہ سر آپ کے لیے، لمحہ فکریہ. یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے تاریخ الکبیر امام بخاری کی. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اویمر نام کے ایک بندے کا ذکر کیا. یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. وہ ہوا ابو الدرداء. ابو الدرداء کا نام اویمر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لکھا ہوا توفى ابو الدرداء قبل عثمان. ابو الدرداء حضرت عثمان سے پہلے فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الکاشف میں لکھا ہوا ہے کہ ماتا 32، یہ 32 ہجری میں فوت ہوئے تھے حضرت عثمان سے 2 سال پہلے. اویمر ابو الدرداء. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. الصحابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو الدرداء قابل حوار خلافت عثمانی کے اختتام سے 2 سال پہلے فوت ہوئے. حضرت عثمان ان سے 2 سال بعد حضرت عثمان کی شہادت ہے اور 2 سال پہلے یہ حضرت فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح یہی ہے کہ خلافت عثمانی میں فوت ہوئے، مطلب حضرت عثمان کی خلافت میں فوت ہوئے حضرت ابو الدرداء. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مولا علی کا زمانہ نہیں دیکھا، انہوں نے صرف حضرت عمر حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان ان تینوں کا زمانہ پایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے تقریب التہذیب، اس میں وہی اویمر ابو الدرداء، تو اس کے بارے میں لکھا ہوا حضرت عثمان کی خلافت کے آخر میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے. آگے آئیں گی اسد الغابہ، اس میں بھی وہی اویمر بن عامر ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 33 یا 32 ہجری میں وفات پائی انہوں نے. حضرت عثمان سے 2 برس پہلے ان کی وفات حضرت عثمان سے 2 برس پہلے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی حضرت معاویہ کے دور کے بندے نہیں ہیں، نہیں یہ بعد میں جو یزید کے بعد بنو امیہ کے حکمران آیا ان کے دور کے بندے نہیں ہیں. یہ تو صرف حضرت عمر ابوبکر عثمان ان تینوں کے دور کو دیکھنے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رسول ہے. اب یہ بہت ہی زیادہ محتاط ثابت ہے. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ معجم الاوسط ہے امام طبرانی کی. اس میں یہ دیکھیں ابو الدرداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں ضرور بھی ضرور تم میں سے ہر ایک کے متعلق حوض کوثر پر جھگڑوں گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابی ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ عربی میں بھی لفظ اصحابی لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے، مطلب جو صحابہ آپ کے دین کو بدلیں گے میں ان میں شامل نہ ہوں. یہ 379 نمبر روایت ہے. آپ نے فرمایا ان میں سے نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ابو الدرداء کو پہلے ہی پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دین میں چینجنگ ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ مسند شامعین، یہ بھی طبرانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے.
اس کی حدیث نمبر ہے 1405. تو 1405 کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ہوا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. تو اس میں وہی ادا کردہ ہے، یا رسول اللہ ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں، ان لا یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے ان میں سے قرار نہ دے. قال رسول اللہ نے فرمایا لست منہم، کہ ابا دردہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. فمات قبل عثمان بسنتین، تو جناب ابا دردہ جو ہیں یہ حضرت عثمان سے پہلے 2 سال پہلے فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہیں جی یہ مجمع زوائد ہے، اس میں بھی وہی روایت ہے. فقال ابا دردہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان لا یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ میں اللہ مجھے ان میں سے قرار نہ دے. قال لست منہم، رسول اللہ نے فرمایا تو ان میں سے نہیں ہے. رواہ الطبرانی باسنادین، طبرانی نے 2 سندوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا. ورجال احدہما رجال الصحیح، اور ایک جو سند ہے اس کے سارے راوی جو ہیں وہ رجال صحیح ہیں. غیر ابی عبداللہ، سوائے ابی عبداللہ الاشری کے، ہوا سکا اور وہ بھی سکا. ٹھیک ہے. بالکل صحیح سند بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بندہ، یہ صحابی رسول جناب ابو دردہ، یہ حضرت عثمان کے دور تک ہیں. انہوں نے صرف حضرت عمر ابو بکر عثمان کا دور پایا، مولا علی کے دور سے پہلے یہ دنیا سے چلا گیا. جس سے اب نکلتا گیا. یہ صحیح البخاری ہے. اس کے اندر یہ حدیث نمبر ہے، یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 650 650. اس میں سالم سے سنا، سالم فرماتے ہیں کہ میں نے ام دردہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ آئے، یہ وہی ابو دردہ ہے جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ دین کو بدل دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا اب دعا کریں کہ میں ان میں سے نہ ہوں. تو وہ بڑے ہی خفا ہو رہے تھے. خفا نے عربی میں لکھا ہوا ہے مغضبن، وہ بہت ہی غضبناک ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ تو ام دردہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ ابو دردہ کیا ہوا جس نے آپ کو غضبناک کر دیا؟ ابو دردہ نے فرمایا خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا، کوئی بات نبی علیہ السلام کی شریعت کی ہے ہی نہیں. یہ بخاری سے پڑھا آپ نے؟ جی بخاری 650. اور صحیح بخاری دور سے پہلے وفات پائی ہے. حضرت عثمان سے پہلے یہ دنیا سے چلے معاویہ گئے. کا دور نہیں دیکھا اس نے. حضرت میرا معاویہ کا دور نہیں انہوں نے دیکھا. تو حضرت عثمان کے دور میں اب آپ ہمیں بتائیں نا یہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ شریعت بدلی ہے؟ شریعت بدلی ہے پوری کی پوری شریعت، صرف حجت مکہ نہیں، سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ لوگ جو نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز بھی بدل گئی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے نماز بدلی تھی. دیکھیں نماز بدل گئی. ہاں نا، یعنی ان 3 دنوں کے اندر نماز بدل گئی. اچھا ہاں یہ دیکھیں یہ بخاری ہے. اس کے اندر یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے 786. یہ بسم اللہ والا عدد ہے. بسم اللہ کو بھی پتہ ہے 786 لکھتے ہیں. اس میں عمران بن حسین نے علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی. یہ بھی صحابی رسول ہے، مطلب رسول اللہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ چکے تھے اور بعد میں انہوں نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی. تو جب بھی وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، جب 2 رکعت کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے. جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی. اگر مولا علی کے پیچھے پڑھ کے یاد آئی تو بولی کس کے پیچھے ہے؟ تو یہ خلیفہ راشد ہے میرے بھائی، یہ خلیفہ راشد ہے جو رسول خدا کی سنت کو زندہ کر دے، جو صحابہ کو رسول خدا کی سنت یاد کرا دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا واہ. ٹھیک ہے. آج رسول اللہ والی نماز یاد آئی تو بولی کس کے پیچھے؟ ہاں تو یہاں پہ حضرت ابو دردہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے صرف نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ پوری شریعت بدل گئی. اب یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے ما عرف من امر محمد شیئا، میں رسول خدا کے امر میں سے کوئی شے پڑھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اس کی تشریح ہے سنت کے علماء کی زبانی، کیونکہ کہیں کہیں نہ یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے الفاظ بھی ہیں، امت محمد. ٹھیک ہے. مگر امت محمد بھی ہو تو پھر بھی اس وقت ذمہ دار کون ہوگا؟ امت محمد کا ذمہ دار خلیفہ تو نہیں ہوگا نا، خلیفہ ہی ہوگا نا. اور یہ خود تو رسول اللہ نے بتا دیا تھا نا کہ میرے بعد یہ سب بتا دیا. ہاں جی یہ سیر العامل میں بلایا. اس کے اندر آپ کو ایک بندہ دکھاتا ہوں، ابن بطال شارح صحیح البخاری، اس نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، علامہ ابو الحسن. ٹھیک ہے. کان من اہل العلم والمعرفہ، یہ اہل علم میں سے بھی تھے، اہل معرفت میں سے بھی تھے. ٹھیک ہے. انی بالحدیث آیات التامہ، حدیث کے اندر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے، مطلب بہترین تھے. شرح صحیح عدت الاسفار، انہوں نے شرح کیا صحیح بخاری کی. تو ذہبی ان کے بارے میں کہتے ہیں کان من کبار المالکیہ، یہ مالکی سنیوں میں کبار میں سے تھے، کبیر امام، بڑے اماموں میں سے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ذکر ہو القاضی الیاز، قاضی ایاز نے ان کا ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ شرح ابن بطال ہے بخاری کی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابو دردہ کا قول ہے. یہاں پہ لکھا ہوا معرف من محمد علیہ السلام، کہ محمد کے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہاں پہ امت یا امر کا لفظ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وقال محلب وفی حدیث ابی دردہ جواز الغضب عند تغیر الدین، کہ ابی دردہ جو ہیں ان کا جو غضب ہے نا، اس سے یہ بات جائز ہو جاتی ہے. اس میں اس بات کا جواز ہے کہ جب دین میں تبدیلی ہو، دین میں تغیر ہو، تو آپ غضب اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح ہوگا. تو اس وقت دین کو بدلا کس نے تھا میرے بھائی؟ آگے لکھا ہوگا وقول اور ان کا قول ما عرف من محمد شیئن، یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں رسول خدا کے امر میں سے کوئی چیز نہیں پاتا، یا رسول خدا کے بارے میں کوئی شے میرے پاس نہیں ہے. یرید من، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ان کی یہ تھی ابو دردہ کی شریعت محمد شیئن، کہ میں رسول خدا کی شریعت کی کوئی شے نہیں پاتا، مطلب ساری کی ساری شریعت ہی بدل گئی میرے بھائی. لم یتغیر اما کان علیہ الصلاۃ فی الجماعت، صرف یہ نہیں بدلا کہ یہ لوگ نماز کے ساتھ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی تو ہر چیز جو ہے بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، آگے فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی، یہ بہت بڑے امام ہیں، بلکہ یہ کافی مشہور ہیں اور ان کی شرح بھی زیادہ مشہور ہے. یہ 650 نمبر حدیث ہے. واللہ ما عرف من امت محمد شیئن، یہاں پہ انہوں نے امت محمد لکھا ہوا ہے، اور آگے اس کی وضاحت یہ خود ہی کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں قول من امت محمد، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. شرح ابن بطال کا قول انہوں نے بھی نقل کیا. فقال یرید من شریعت محمد شیئن لم یتغیر اما کان علیہ الا الصلاۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول خدا کی شریعت میں کوئی شے باقی نہیں رہی. ٹھیک 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 ٹھیک، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. آگے آ کے وہ کیا کہتا ہے، وہ مراد ابی دردہ ان اعمال المذکورین حصل فی جمیع النقص والتغیر، کہ حضرت عثمان جو ہیں ان کے دور میں جو اعمال تھے نا، ان کے جو گورنر تھے جن کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے سارے کا سارا نقص اور تبدیلی واقعہ کی تھی دین کے اندر. ٹھیک ہے. اجتماع کے خلاف، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، علام من حاج النبوہ، تو خلافت میں جو اعمال ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، وہ بھی تو خلافت کا حصہ ہے نا. تو وہ کیسے من حاج النبوہ پہ ہو گئے جنہوں نے ہر چیز بدل دی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ امر نسبی لین حال ناس فی زمت النبوہ، کہ جناب رسول خدا کے زمانے میں، زمن نبوت میں جو لوگوں کا حال تھا، کان اتمہ، وہ زیادہ تمام تھا، منا سارا علیہ بعدہا، جیسے اس کے بعد ہو گیا. یہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگوں کا حال تھا وہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس حال کے جو نبی علیہ السلام کے بعد والے زمانے میں ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتے ہیں سما کانا، پھر اس کے بعد فی زمن الشیخین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں جو حال تھا امت کا، اتمہ مما سار علیہ بعدہما، وہ اس سے زیادہ بہتر تھا جو اس کے بعد ہو گیا. مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا میں امت کا لوگوں کا حال جو ہے وہ بہتر تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے دور میں بہتر تھا، مگر اتنا بہتر نہیں تھا جتنا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اس کے بعد جو زمانہ ہے نا حضرت عثمان کا، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، وقانا ذالک صدر من ابی دردہ فی اواخر عمرہ، اور یہ جو ابو دردہ کی آخری عمر کا زمانہ ہے، کانا ذالک فی اواخر خلافت عثمان، یہ حضرت عثمان کی خلافت کا بھی آخری زمانہ ہے. مطلب یہ پہلے 3 خلافتیں. فیا لیتا، یا لیتا اس کو مطلب افسوس کو کہتے ہیں کہ ہائے میری حسرت. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اذ کان ذالک الاثر الفاضل بالقصہ، یہ حضرت عثمان کا اتنا مشہور زمانہ ہے بالصف المذکورہ ان ابی دردہ، اس کے بارے میں ابی دردہ یہ ذکر کر رہے ہیں. فکیف بمن جاء بعدہم من الطبقات الی ھذہ الزمان، تو اس سے بعد آج تک جو زمانہ ہے اس میں جو اتنے طبقات گزر گئے ہیں، اس میں لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہو. تو آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت 30 سال تک ہے، علام منہاج النبوہ ہے. تو جو منہاج النبوہ کے اوپر خلافت ہے اس میں یہ باتیں آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں وہ فی ھذا الحدیث، اور اس حدیث میں جواز الغضب، اس میں غضب کا جواز بھی ہے کہ غضبناک ہونا جائز ہے. تب ان کا تغیر شیء من امور الدین، جب دین کے امور میں سے کسی چیز میں تبدیلی کی جائے. تو پھر میرے بھائی خلافت راشدہ کیسے ہو گئی جب دین تبدیل ہو گیا؟ تو رشد کون سا، ہدایت کون سی؟ بہت واضح بات ہوگی علی بھائی. ٹھیک ہے. میرے خیال سے علی بھائی کافی ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں آج جتنا کچھ آپ نے دکھا دیا نا، میں نہیں سمجھا اس سے زیادہ کچھ چاہیے کسی کو سوائے ہٹ دھرموں کے. ہٹ دھرم کو تو آپ جو مرضی دکھا دیں،
بات یہ ختم ہو دیکھیں جاتی ہے ساری. یہ دیکھیں، یہ میں ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو ذرا شیئر کریں. ہاں سنیں جی، یہ کیا کہتے ہیں ان کو انجینئر صاحب کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کی آج کے دور کا حسین ہے. سنیں جی کیا کہتا ہے یہ. جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے، پھر ملک عزیز ظالم بادشاہ کا آغاز ہے. یہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 سال جو ہے وہ خلافت راشدہ ہے. ٹھیک ہے، 30 سال میں حضرت ابو بکر کا بھی آتا ہے دور، حضرت عمر کا بھی، حضرت عثمان کا بھی، مولا علی کا بھی. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام فرما کے گئے 30 سال تک ہے. اب دیکھنا یہی بندہ خود کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ذرا دھیان سے سننا. خلاصہ مغز ختم ہو جانا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت. جس دن کی خلافت ختم ہونی ہے، خلافت کی روح ختم ہو جائے. خلیفہ نیک ہونا، ملک کا انتظام خراب، بالکل خراب ہونا، ایسا کہ خود بھی شہید ہوئے، امت بھی شہید، تباہی کا شکار ہو. یہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. یعنی یہ ساری دنیا دے علماء دا نچوڑ کٹیا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ دی خلافت حقیقت خلافت کی ختم ہو، حقیقت نہیں رہی. حضرت عمر کی خلافت پہ حقیقت خلافت ختم ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں 30 سال رہے گی. تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر پہ ختم ہو گئی. یہ پھر سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں یہ بزرگ. شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. یعنی یہ ساری دنیا دے علماء دا نچوڑ کٹیا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ دی خلافت حقیقت خلافت کی ختم ہو، حقیقت نہیں رہی ہو. ٹھیک ہے، مثلا حضرت عمر کی خلافت پہ جو ہے نا خلافت کی حقیقت ختم ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ 30 سال تک رہے گی، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک رسول خدا جو ہے انہوں نے جو بات کہی تھی اس میں فرق آ گیا، اور حضرت عمر پہ وہ ختم ہو گئی. اور بعد میں بعد والے بھی خلیفہ راشد ہیں، مگر خلافت کی حقیقت حضرت عمر پہ ختم ہوگی. اس کا مطلب ہے بعد والوں کو جو ملی ہے وہ خلافت کی حقیقت نہیں تھی. یہ مطلب کون سی دنیا کے لوگ ہیں یار، یہ مطلب اب کہنا کہ کچھ ہے. ہاں یہ دیکھیں جی، خلافت نہیں کیوں ختم، کیوں ختم اس معنی نہیں ہو نہیں سکتی، اس سے ختم ہو گئی. نہیں کیوں نہیں پہنچ سکتے، ایک کلو دین چاہتا. سن لو گل، تربیت دا بھی تزکیہ دا غلط مانا لیا لوگوں نے کہ نبی جڑا سی نا وہ پیچ کس لینا سی، اس تو ٹھیک بشر سی. آپ نے واہ تبلیغ کیا جڑا سیدھے راہ رہا، جڑا بگڑ گیا ورنہ منافقہ نوں کہاں سے کر کافر سنیا بھی ہوگا. کافر نے اتنا آپ کرتے رہے، اللہ کو ہلاک کر رہے ہیں. نبی نے کی بات گاڑی سنا سکتی، موسیٰ علیہ السلام کے نال ہی وہ سابی کرتے رہے، انہوں نے بھی سابی جنا بچڑے کو جڑا موسیٰ علیہ السلام سے کہا اعتراض کہ کوئی تربیت تو جذباتی گلا ہے، کوئی بنیاد نہیں. نبی نے اصول سے سن لو گا جنہ جڑا صاحب اس طریقے سے رہے برکتاں پر جو چھوٹے سمجھ تجربہ ہو گیا، بڑا بندہ غلطی کرے سیدھا سامنے آ جائے. حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسی کی جنہیں سلطنت برباد. معاویہ کی باری کی ہوئی، عبداللہ بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے انہوں نے چھپا لیا پڑھا کر کے. حالانکہ یہاں پہ یہ واضح کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان نے پہلے ہی ایسی 2-3 غلطیاں کی کہ سلطنت برباد ہو گئی. تو بھائی جب سلطنت برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں 30 سال تک خلافت راشدہ ہے، تو حضرت عثمان کا دور بھی 30 سالوں میں آتا ہے نا. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ راشدہ، آپ کہہ رہے ہو برباد ہے. اس کا مطلب ہے پھر آپ ڈنڈی مار رہے ہو. ٹھیک ہے آگے دیکھنا. امام دیکھتے مقبول یار ابھی دیکھا نبی دی نافرمانی گل کی نہیں وہ عبداللہ ہوں گا اپنے زمانے کے مقرر بنا کا دنیا میں آگ لگی. وہی عبداللہ جو ہے جن کو حضرت عثمان نے بچایا، وہ حضرت عثمان کو لے ڈوبا. ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا. یہ غلط کام جڑا وہ اچھا نتیجہ نہیں ہے. سبق سبق ملتا کہ نہ صحابی نہ غیر قانون بلال اللہ کا قانون جڑا انہیں فیصلہ کر کے بخا دینا رعایت نہیں ہونی. بالکل عبداللہ بن سعد نبی سارا کات پہ وہی تھی، مدینے میں مرتد ہو کے چلا گیا، یہ پروپیگنڈا کی. ٹھیک ہے تو پھر اب مطلب یہ عجیب بات ہے نا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 30 سال تک خلافت رہے گی. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں میں، یہ دیکھیں. ان کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. مولا کہتے تھے اس غلام کو، یعنی وہ محبوب غلام جسے آقا جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان سے ہے. یہ مسند احمد میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی. سنن نسائی الکبریٰ کے الفاظ ہیں میری امت میں خلافت 30 سال تک ہوگی، پھر بادشاہت یعنی ملوکیت ہو جائے گی. اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابوبکر بھی اس میں شامل ہیں، ان کی مدت کو جب شمار کیا تو 30 سال پا بھی لیا. یعنی آپ ٹھیک ہے حضرت عمر ابو بکر عثمان ان سب کی مدت اس 30 سال میں شامل ہے. ٹھیک ہے اب انہی انجینئر صاحب کا ایک کال اور کلپ سنیں ذرا، یہاں پہ دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں. نہیں ہے.
اور اس کے بعد حضرت علی کا حق تھا. اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ کام کرتے ہیں, ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے, لیکن اب بھائی کس بات کا اختلاف ہے؟ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں خلافت راشدہ تو خود مان رہا ہے کہ حضرت عثمان اس میں آتے ہیں, تو اختلاف کی بات کا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, یہ دیکھیں دوبارہ سنائیے کیا کہہ رہا ہے. اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ کام کرتے ہیں, ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے, لیکن ہم دان نہیں نعوذ باللہ کرتے. خلیفہ راشد ہے تو ظاہر ہے پھر ساری معاملہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں, اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں جی حضرت عثمان کا کن کن لوگوں سے اختلاف تھا, میں آپ کو وہ بھی بتا دوں ذرا. ٹھیک ہے, کی وجہ سے ہوا, لیکن بعد حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں, ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہیں, تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر. اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی, آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چیپٹر کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ. تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف ہے انہی کی وجہ سے ہوا, لیکن بعد حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں, ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. اچھا, اور بس وہی حضرت عمار بہت خلاف تھے حضرت عثمان کے. ٹھیک ہے, ٹھیک 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 ٹھیک. حضرت عمار جیسی ہستی, عمار جیسی ہستی. ہاں, اور مولوی ساق صاحب نے تو عمار کے پورے قتل کی وجہ بیان کی ہے, سنیے گا. خود بیان کرے پکڑنا کہ میں عمار نو مارا, ماریا کیوں؟ فرمایا امام احمد رضی اللہ عنہ صاحب لے آئے تو سمیت عمار بن یاسر یا کہ عثمان یشتم در مدینہ. کئی ناراض ہونے تسی اندر حضرت عثمان کے خلاف صحابہ سی, کوئی صحابی نہیں سی, نہ کوئی یہودیاں دا فضل, صحابہ ناراض جناب حضرت عمار بھی. کیوں عثمان پہلے لوگوں کو ہٹا کے جنا لائق مکر کیتے, کوئی شراب پیندا ابو قادیہ. میں ایک دن عمار بن یاسر کو سنیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ برا کہہ رہا ہے یہ حکومت خراب کر قال فتوا تو بالقطع. میں اس وقت فیصلہ کر رہا تو تینوں نہیں میں بات کرنا. قلت لئن امکن اللہ من کلا فلنا, کہ میں اگر رب نے موقع دیتا تو میں تیرا نہ پڑھوں. ابو الغادیہ بھی ایسے گروہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الغادیہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں, انہوں نے حضرت عمار کو اس لیے قتل کیا کیونکہ حضرت عمار جو ہے وہ حضرت عثمان کو برا بلا کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب حضرت عمار کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں تو ایک دو چیز آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے. حضرت عمار سخت ترین مخالف تھے حضرت عثمان کے, بلکہ ان کو برا بلا کہتے تھے, اور حضرت عمار کو ابو الغادیہ نے اسی وجہ سے قتل کیا. میں دوبارہ یہ کلپ پلے کر لوں ایک دفعہ تاکہ کنفرم ہو جائے, دوبارہ سن لیں ذرا. کہنا ہو ابو غادیہ کہ میں ایک دن عمار بن یاسر کو سنیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ برا کہہ رہا ہے یعنی حکومت خراب کرتی. ابو الغادیہ کہتا ہے کہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمار جو ہے حضرت عثمان کو برا بلا کہہ رہے تھے, جبکہ عربک میں وہاں پہ لفظ لکھا ہوا شتم, سب و شتم کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اتنے سخت مخالف تھے حضرت عمار ان کے. تو یہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے, اور یہ خود بھی حضرت عثمان کو پہلے اب خیر انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں جس طرح بات کیا وہ آپ نے سنی ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ کئی باتوں میں ان سے اختلاف ہے, حضرت عمار کو ان سے اختلاف ہے, حضرت عثمان ان کو برا بلا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے معاملات خراب کر دیے تھے. اور یہاں پہ یہ خود بندہ فرما رہا ہے کہ حضرت عثمان کے جو مخالف تھے وہ سارے کے سارے صحابہ تھے, سارے کے سارے صحابہ تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑے بڑے جید عبد الرحمن بن عداس بلوی ان میں سے تھے, اور وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے رسول خدا کی بیعت کی تھی شجرہ کے نیچے, بیعت شجرہ میں شامل تھے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر ان کے گھاٹے پٹ ہوتی ہے نا علی بھائی, اگر یہ حساب دیکھا جائے تو عمار کا قتل تو پھر جس وجہ سے ہوا ہے وہ تو پھر سارا ان کا کیس فلوپ ہو جاتا ہے. یعنی فلوپ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, عمار جو ہیں بس 5 منٹ کے اندر نا ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عمار کے بارے میں رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں. تو یہ سنن النسائی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے نبی کریم کے ایک صحابی سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا عمار کناروں تک ایمان سے لبالب بھرا ہوا ہے. عمار از فل آف ایمان. ٹھیک ہے, 5010 سناد ابو حسن. آگے دیکھیں سنن ابن ماجہ ابو طاہر زبیر علی زئی. تو یہاں پہ جناب عمار کے فضائل ہیں 146, اور پاک کیے ہوئے پاک باز کو سلام, مرحبا بالطیب المطیب. نبی علیہ السلام فرماتے تھے عمار طیب ہے, پاک ہے. 146 اور 147 دونوں میں یہی لکھا ہوگا, اور 146 حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آگے نا عمار کے دین کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک جو ہے نا آپ کو چیز دکھاتا ہوں, رسول اللہ نے کیا فرمایا. نبی کریم کا حضرت عمار کے بارے میں اس بات کی گواہی دینے کا تذکرہ کہ انہوں نے ایمان کے تمام شعبوں سے بھرپور حاصل کر لیا, کہ ایمان کا کوئی ایسا شعبہ ہی نہیں ہے جو عمار کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو 7076 ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار اپنی ہڈیوں کے اندر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سورہ روم کی آیت ہے, 30 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ کہتا ہے فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, کہ اپنا چہرہ جو ہے دین حنیف کی طرف جو ہے نا وہ رکھیں. ٹھیک ہے, فَتَرَى
अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा, यही दीन फितरत है जिसके ऊपर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, ठीक है, यही फितरत है, ठीक है। ला तब्दीला लिखल्किल्लाह, आगे इसके बारे में रसूल खुदा फरमाते हैं, ये देखें रसूल खुदा फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया बच्चे की पैदाइश फितरत पर होती है, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अला फितरा, फिर इसके माँ बाप इसे यहूदी नसरानी या मजूसी बना देते हैं, बल्कि इसी तरह जानवर के बच्चे सही सालम होते हैं। मतलब शुरू में सारे बच्चे जो हैं वो दीन फितरत ही होते हैं। हाँ, तो अम्मार के बारे में रसूल खुदा की एक हदीस है, सैयदना अम्मार की फजीलत सिलसिला हदीस सहिया में रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, अबुल यकजान उनकी कुनियत है, ये फितरत पर है और इसको मरने तक, इंतहाई बुढ़ाने तक नहीं छोड़ेगा। मतलब अम्मार जो है वो मरने तक फितरत पे लेगा। लोग फितरत पे पैदा होते हैं, अम्मार फितरत पे मरेंगे। क्या बात, क्या बात। मतलब जो दीने इलाही बंदे, हाँ मरने तक की गारंटी है। जो दीने फितरत लेके बंदे पैदा होते हैं, मरने की गारंटी नहीं होती। खात्मा बिल हैर होना चाहिए, बेशक पहले किसी ने जितने मर्जी अच्छे अमाल किए हों, जो आहर जिसका हाथमा बिल हैर नहीं है उसके सारे माल रद्द हैं। और बेशक सारी जिंदगी अगर किसी ने गुनाह किए हो, अगर वो हाथमा बिल हैर कर ले तो वो कबूल है। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथमा बिल हैर का है, और ऐसा हाथमा बिल हैर कि नबी अलैहिस्सलाम ने मोहर लगा दी कि आखिरी सांस तक, बुढ़ापे तक, मरने तक अम्मार फितरत पे ही रहेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब सिलसिला हदीस सहिया में यही लिखा हुआ है, अबुल यकजान अला फितरा। ठीक है, आगे आ जाए तारीख कबीरा इमाम बुखारी की। ठीक है, ये भी इस रवायत को लेके आए हैं, ये हदीस हुज़ैफा बिन यमान है, यहाँ पे अबुल यकजान अला फितरा। ठीक है, आगे देखें बहरुल ज़खार मुसनद बुज़ार, इसमें भी लिखा हुआ है अबुल यकजान अला फितरा, कि ये फितरत बिना फितरत पे है। ठीक है, ला यदवा हत्तल यमूत, ये अपनी मौत तक उसे नहीं हटेगा। ठीक है, तो मुस्तदरक अल हकम में यहाँ पे भी आया हुआ है कि अम्मार या सरफिना यमूत अला फितरा, ये हज़रत आयशा का कौल है। आयशा फरमाती हैं जनाब आयशा सदीका फितरत पे फौत होंगे। हकम कहता है ये सही सनाद है, और ज़हबी ने इसकी तलहीस में मुवाफकत किया, उसने भी सही कहा है। मजमा ज़वाइद में भी ये लिखा होगा कि अबुल यकजान अला फितरा वरजालहुमा सिकात, इसके सारे रजुल सिका हैं। ठीक है, ठीक है। सीरत अलामुन नुबला यहाँ पे भी लिखा होगा अम्मार अला फितरा, हाशिया नंबर 2, हाशिया नंबर 2 में आ जाए हदीस व हसन अखरजहुल हाकिम व सहाहु व वफ़क़हु ज़हबी, हाकिम ने सही कहा, ज़हबी ने इसकी मुवाफकत की है। ठीक है, ठीक है। अब आप देखें, ये सूरह मुबारका निसा आयत नंबर 43 है। इसमें लिखा होगा जब तुम औरतों से मुबाशरत की हो, तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी का कसद करो। जबकि अरबी में लिखा हुआ है फतयम्ममू, तुम तयम्मम कर लो। ठीक है, हाँ, तयम्मम का हुक्म कुरान में। अब देखें, ये सूरह सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 820 है। यहाँ पे एक शख्स हजरत उमर के पास आकर कहने लगा कि मुझे जनाबत हुई और पानी ना मिला, आपने फरमाया नमाज ना पढ़ना। कुरान कह रहा है जब जनाबत हो तो तयम्मम कर लो, पानी ना हो तो। हजरत उमर फरमा रहे हैं कि नमाज ही ना पढ़ो। ठीक है, तो अम्मार ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुमको याद नहीं जब मैं और आप लश्कर के एक टुकड़े में थे, फिर हमको जनाबत हुई और पानी ना मिला, और आपने तो नमाज नहीं पढ़ी लेकिन मैंने मिट्टी में लौटा और नमाज पढ़ ली। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुझे काफी है, अब दोनों हाथें जमीन पर मारना, इनको फूंकना, फिर मसा करना, मोर दोनों हाथें। तो हजरत अम्मार ने हजरत उमर की सुन्नत की पैरवी क्यों नहीं की? उनकी इस्लाह कर रहे हैं, और वो भी एक बड़े मेन मामले में, जैसे बच्चे को मामले में वो चीज, हजरत उमर उस चीज की मुखालफत में जा रहे हैं जो कुरान पाक में वाज़ेह है। हजरत अम्मार उनकी पैरवी क्यों नहीं कर रहे? खलीफा राशिद की तो इत्तबा करनी चाहिए। अगर लिखा होगा हजरत हाँ उन्होंने तो बल्कि वो याद करवा रहे हैं, याद वो चीज करवाते हैं जिसमें दोनों बंदे शामिल हों। आगे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खुदा से डर है अम्मार। हजरत उमर ने कहा अम्मार खुदा से डर। ठीक है, यानी सोच समझ कर हदीस बयान कर। अम्मार ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं ये हदीस बयान नहीं करूंगा, अगर आप कहें तो। यहाँ पे लिखा होगा अगर इसके छुपाने में कुछ मसलहत हो इसके लिए हलीफा की इताअत वाजिब है। भाई कैसे हलीफा की इताअत वाजिब है? नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं बल्लिगु अन्नी लौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। नबी अलैहि सलाम तो तबलीग का कह रहे हैं, अगर हलीफा कहें कि आप ये चीज ना पहुंचाओ, हदीस बयान ना करो, तो ये नबी अलैहि सलाम की सुन्नत की मुखालफत है। ठीक 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 ठीक। ये कि किसी का कौल भी है ना कि अगर मैं किसके दौर में काला रसूल कहता तो शायद मेरी गर्दन उड़ा देती, इस तरह की कोई बात भी है। उन्होंने रोक दिया उनको वहीं पे, ये बात नहीं। तो ये हजरत उमर जो है उनके साथ इख्तलाफ है हजरत अम्मार का। हजरत अम्मार उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, उनकी इताअत क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? जबकि रसूल खुदा ने फरमाया वो आन दीन फितरत पे। क्या बात है। फिर ये देखें
حضرت عثمان کے ساتھ وہ پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ جس طرح معاملات ہوئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں میں وہ پڑھا دیتا ہوں آپ کو. یہ امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الاوسط امام بخاری، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوگا کلثوم بن جبیر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ سمیت یا کافی عثمان، کہ جناب عمار جو ہے نا وہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی ایسی چیز بات کر رہے تھے جو ذرا اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب ان کے بارے میں نا کچھ سب و شتم والے الفاظ استعمال کر رہے تھے. آگے مسند احمد ہے، یہاں پہ بھی یہ حدیث نمبر ہے، اس میں لکھا ہوگا اسلام 360 میں 12351 میں. تو اچانک ایک آدمی دوسرے کو برا بلا کہنے لگا. اسلام 360 دیکھیں گے تو وہاں پہ جناب عمار کا نام بھی لکھا ہوگا. طبقات القدرہ بڑے سخت لکھے ہوئے. ہاں جی. تو یہاں پہ 9252 ہے، یہ وہی ہے. کلثوم بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار یاسر کو حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا. تو مطلب کچھ ایسی بات کر رہے تھے جو ان کو پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں، یہ سیر العام النبلاء کی پہلی جلد ہے. یہاں پہ لکھا ہوگا ہے ان ابی غادیہ. ابی غادیہ کہتے ہیں قال سمیت عمارا یقع فی عثمان یشتم ہے. یشتم یہ شتم سے ہے، مطلب سب و شتم جس کو کہتے ہیں. تو حضرت عمار کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو تو اطاعت کرنی چاہیے تھی، وہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں اور اتنا شدید کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے خلیفہ راشد کی جب باری آتی ہے، یہ آ گئی صحیح البخاری، ٹھیک ہے. اس کے اندر حدیث نمبر ہے 7100، ٹھیک ہے. تو اس میں وہ فرماتے ہیں ابو مریم زیاد الاصلی میں کیا کہ جب طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن کو بھیجا. مولا علی نے جناب عمار یاسر اور حضرت حسن کو بھیجا. یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ اور ممبر پر چڑھے. حسن بن علی ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ پر تھے اور عمار یاسر ان سے نیچے تھے. مطلب عمار یاسر بزرگی کے عالم میں ہے، جناب امیر حسن جوان ہے، مگر پھر بھی انہوں نے حسن کو اوپر بٹھایا، ٹھیک ہے، اور خود اس کے نیچے کھڑے ہیں. پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہ بصرہ گئی ہیں اور خدا کی قسم وہ دنیا آخرت میں تمہارے نبی کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی. تو یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ عمار کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ کی اطاعت خدا اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. تو خلیفہ برحق کیوں کریں؟ ہاں، تو خلیفہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے ملے. تو یہاں پہ یہ خلیفہ راشد ہم اس کو مان رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس کو کہہ کے گئے ہیں دین فطرت پر، وہ جس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. وہی عمار ایک مقام پہ بیزاری اختیار کر رہا ہے، وہی عمار ایک مقام پہ امیر المومنین کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اطاعت کہہ رہے ہیں. اب محمد علی نیلی صاحب کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے اطیع اللہ و اطیع رسول واولی الامر منکم، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے تحت مطلب اولی الامر کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی. اگر آپ کہتے ہیں تو یہ کلپ چلا دوں. جی ایک یہ کلپ چلا دیں کیونکہ 1.5 گھنٹے پہ ہم پہنچ گئے. بس یہ آخری بات، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. عمل جہنم کی طرف لے کے خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت رسول کی بھی اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں. آتی آ گیا فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اس کے رسول سے کروانا ہے. تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، اطاعت واجب تھی، اس وجہ بات ہوئی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی بہترین. ایک اور ویڈیو چلا دیتا ہوں میں ان کی. آپ اس سے یہ زر کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لیا، اہل صفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ. ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا. وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا. حضرت ابوبکر عمر عثمان اور حضرت علی چاروں خلفائے راشدین امام وقت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابوبکر عمر عثمان اور علی. فتنوں کا دور تو حضرت ابوبکر سے شروع ہو گیا نا، جب حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، منکرین زکات، مسلمہ کذاب، سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، تو فتنہ تو شروع ہو گئے. اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمذی ابو داؤد کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ ہے ہی خلفاء راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی. لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد. ٹھیک ہے جی، یہ
خلفائے راشدین کے مخالفوں کے بارے میں ہے، تو خلفائے راشدین کے مخالفوں کے بارے میں اگر تو پہلے جو حضرت عمار ہیں وہ پہلے جو دو خلفائے راشدین ہیں ان کی اطاعت کیوں نہیں کر رہے، ان کی اتباع کیوں نہیں کر رہے، ان کی تو مخالفت کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمار کے بارے میں دو باتیں کی ہیں. ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، بخاری میں 2 دفعہ ہوئی ہے جو میں نے پڑھی ہے، شاید اس سے زیادہ بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمار کی زبان شیطان کے شر سے محفوظ ہے. عمار کی زبان جب شیطان سے محفوظ کر دی گئی تو وہ عمار کہہ رہا ہے کہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. مجھے صرف 2 کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ملی، یا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یا رسول خدا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. بہترین. اور اگر باقی بھی مطلب دیکھیں نا جناب عمار جو ہے یہ بہترین چیز ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے دین کا کسی کو نہیں پتا. عمار کے دین کی گارنٹی رسول اللہ دے رہے ہیں. عمار کے بارے میں فطرت پہ رہنے کی گارنٹی، دین فطرت کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے. عمار کی زبان کے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کی گارنٹی جناب رسول خدا نے دی ہے. اور وہ جو رسول خدا کے مطابق دین فطرت پہ ہے، جس کی زبان شیطان کے شر سے محفوظ ہے، وہ علی کی اطاعت کے بارے میں کہتا ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور اس سے پہلے جو خلفاء ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جناب عمار نے واضح اختلاف کیا. ٹھیک ہے. تو خلیفہ راشد وہی ہوگا جس کی سنت نبی علیہ السلام والی سنت ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو، بہترین. علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا اور جو خلاف سنت ہو یا رسول خدا کی بات. ایک جو یہ دکھاتے ہیں اس کو تو آپ نے کلا کما کر دی مسلم کی حدیث سے. ہاں جی. تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ مولا علی ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، ان کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جن کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوں وہی خلیفہ راشد ہوتا ہے بھائی. منی ہو جو. سر بڑی مفصل گفتگو، بڑی قیمتی گفتگو. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے.